छत मुहैया करने तक जारी है। आएं आप और हम मिलकर नेकी के दिए जलाते हैं। Bubbly Fire Life. हथियात की होम कलेक्शन के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुल ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। अभी राब्ता करें 0307544381। पीटीसीएल ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी ट्रूली अनलिमिटेड न था। लगाना पड़ता निशानदही की जाती है जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में बात कर सकें और प्रोग्राम के जरिए उन मसाइल को उजागर कर सकें। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा और साथ साथ खबरों के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। हालात आसरा के ऊपर कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में मुताद अंदाज में गुफ्तगू करें। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज में तशरीफ फरमाएं, बिला ताखीर उन्हें खुश आमदीद कहूंगा और उसके बाद फिर आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं डॉक्टर फराज वाजिदी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूंगा। आप एक तज्ज़ियाकार हैं और इसके अलावा आपको ये एजाज़ हासिल है कि बड़ी कम उम्री में आपने जो PhD है वो अपना मुकम्मल किया। तो डॉक्टर साहब की और भी बड़ी इल्मी खिदमात हैं, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात होगी। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े खास मेहमान हमारे अपने प्रोग्राम में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, बड़ी साफ बात करते हैं और ये इस वक्त की एक अहम ज़रूरत है। हमारे उस्तादों में मुबश्शिर मीर साहब तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तशरीफ़ फरमा, खुश आमदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी मीर साहब। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से आजकल हर जगह गुफ्तगू, कुछ देर पहले भी यही मौजू ज़ेर बहस था। बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल के अंदर इस वक्त जो मसाइल हैं, जिस नौइयत के मसाइल हैं, उसके ऊपर बात तो हो रही है लेकिन अभी भी हमें अपनी समत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि इस वक्त कितनी ज़रूरत है और इसमें किरदार कौन अदा कर सकता है, ये बड़ा अहम है। जी देखिए, असल बात यह है कि सोशल मीडिया आज एक इंटरनेशनल गेम है, ठीक है ना। इसको आप चेंज नहीं कर सकते और ये वक्त की ज़रूरत भी है। ठीक है। आज मैं अगर उसको थोड़ा सा सोशल नॉर्म्स के हिसाब से रिलेट करूं तो हमारे यहाँ लोगों को जितनी अवेयरनेस आई है वो कोई 2005 के बाद से, बिल्कुल, क्योंकि 2005 के बाद से हमारे पास स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्टिविटी, गूगल एक्सेस और जितने भी हमारे सोशल मीडिया फोरम थे, जैसे एक दौर में MSN होता था, याहू मैसेंजर होता था, फिर ये चीजें अपग्रेड होती रही, ट्विटर पे आई, फेसबुक पे आई, इंस्टाग्राम पे आई, अब वो आप 1 सेकेंड रिस्पॉन्स आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे आ गए। तो देखें, किरदार तो इसका बहुत अच्छा है, लोगों की अवेयरनेस, डेवलपमेंट और उनके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम इसको बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन मैं उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता हूं। लेकिन हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। ठीक है, आप अगर उसको पॉजिटिव सिम्त में यूज करें तो उसके आपको बेशुमार फायदे मिलेंगे। बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आप सोशल मीडिया यूज करो, तो लाजमी नहीं है उस पर आप सिर्फ हर वक्त गाने या मूवीज या उसमें बहुत सी लर्निंग वीडियोस पड़ी हुई होती हैं। बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स आपके लिंक्डइन पे, आपके फेसबुक के प्रोफाइल पे एडेड हैं। बहुत बड़े बड़े, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें तो पहले हमें एक ट्रेनर चाहिए होता था, आज हर आदमी खुद ट्रेनर बन सकता है अगर वो थोड़ा सा उसको एक बगैर पैसा दिए। आज एजुकेशन के लिए आपको शायद डिग्री लेने के लिए, तालीम लेने के लिए, आपको पर्चा लेने के लिए फीस देने की जरूरत है, लेकिन शऊर लाने के लिए और तालीम और तरबियत करने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप सोशल मीडिया पे, आप गूगल पे खाली एक नाम यासिर भी लिखें तो उसमें 1000 किस्म के प्रोफाइल आ जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसका हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग कैप नहीं। लेकिन मैं उस मॉनिटरिंग कैप को इस तरीके से बोलूंगा कि वो जो भी हम फोरम यूज कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये उन मुल्कों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने हमें इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो मिसयूज जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपना माइंडसेट को सही करें। देखिए, आज ऐसी चीज है, एंड्रॉइड या
جو آپ کے آئی فون کے سافٹ ویئر ہیں ایپس ہیں وہ اتنی کامن ہے کہ آج بچہ بچہ یوز کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا, بڑا یوزر 4 سال کے بچے کو دیں وہ بھی یوز کر رہا ہے, وہ خود ویڈیوز لگا رہا ہے, وائس نوٹ پہ جو اس کو دیکھنا ہے وائس پہ وہ بولتا ہے اور وہ چیز ڈسپلے ہو جاتی ہے. لیکن میں خاص طور پہ اس میں پیرنٹس کو بولوں گا, دیکھیں ایڈلٹس کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آج جو ہماری ٹین ایج کے بچے ہیں یا جو ابھی اسکول لیول سے گرو کر رہے ہیں, شاید کچھ لوگ میری اس بات کو وہ بھی غلط کریٹیسزم کریں کہ آپ کا بچہ بھی تو دیکھتا ہے, لیکن میرا دیکھتا ہے بچہ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں, لیکن اس پہ ایک مانیٹرنگ کا ہے. میں نے اس میں یوٹیوب ایڈلٹ والا نہیں, بچوں والا کڈز والا ڈال دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کو یہ مانیٹرنگ کیپ لگانا چاہیے, لیکن اس کو آپ پازیٹو یوز کریں. پازیٹو آج آپ دیکھیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو اتنی نئی ریسرچ میتھڈولوجیز, اس کے ٹولز, اس کے جتنے بھی آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ فری میں سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ورنہ آج سے کوئی, جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ایک کلاس بھی اگر کہیں کسی کوچنگ میں پڑھتے تھے تو 3-3 ہزار روپے دیتے تھے. جی ٹھیک ہے نا, لیکن آج یہ بڑا اس کا اچھا رول ہے اور اس رول سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے کہ ہم اس کو مس یوز کریں. مس یوز دیکھیں, اب جو ہماری سوسائٹی ہے نا وہ بڑی فرسٹریشن میں ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں فرسٹریشن میں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کو اب کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی. نہ آپ کے پاس اچھے پارکس ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی اچھا ایسا سیٹ اپ ایکٹیویٹیز ہیں یا کوئی کلچرل پروگرامز آپ کے ہو رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آج ہم کوئی 20 سال سے کم عمر کے لڑکے کی یا لڑکی کی بات کریں تو اس کے لیے سوائے ایک مالز میں ونڈو شاپنگ, بالکل ایسا ہی, فوڈ کورٹ اور کیفیز, اس کے علاوہ آپ کو جو کوئی ایکٹیویٹی بتائیے کوئی نہیں. یا گرمی سردی میں فیملی والے بیچز پہ لے گئے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ اب وہ بچے کیا کریں, وہ اپنی فرسٹریشن کہاں نکالیں کہ ہم پورا دن بیٹھ کے کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس پہ گیمر بنے ہوئے ہیں, گیمنگ زون پہ لگے ہوئے ہیں کنیکٹڈ, لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. اب وہاں پہ جو بچے آن لائن گیم کھیل رہے ہیں وہ پتہ نہیں کن لوگوں سے ساتھ کنیکٹ ہو کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کتنے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو ان بچوں کو بلا بلا کے کڈنیپ کیا گیا ہے. بالکل. اچھا, یہ انٹرنیشنل مافیا بھی اس میں انوالو ہے, ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. بیچ میں بچے غائب ہونے لگ گئے تھے. تو یہ ایک چیک ضرور ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چیک اینڈ بیلنس آپ اس کو بالکل کریں, لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور کریں. اچھا, اب پرابلم کیا ہے, وہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں سے تھوڑا ڈیٹیچ ہو گئے. ایسا ہی. ماں اور باپ, بچہ کچھ بھی کر رہا ہے, ماں اور باپ اپنے فون سے ان کو فرصت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے لنکڈن سے, اپنے دوسرے پیجز سے ان کو فرصت نہیں. یہ اپنے جو معاشی مسائل ہیں, فائنینشیل کنسٹرین اس وقت بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی تھوڑا بالکل یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اب دیکھیں فائنینشیل تو پوری دنیا میں ایک ایشو چل رہا ہے, ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے, وہاں باہر بھی چل رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں بیونڈ دی پاورز ہوتی ہیں. اس میں میں اور آپ اس رول میں کیا امپیکٹ کرتے, ہم صرف ٹیکس دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ٹیکس مس یوٹیلائز ہوتا ہے. ایسا ہی. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہم آواز اٹھا نہیں سکتے. بالکل. آپ آواز اٹھائیں گے, آپ کی آواز دبا دی جائے گی, تو لوگ ڈر کے اس آواز کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. بالکل. تو اب اس کو مس یوٹیلائزیشن کو صحیح کرنے کا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ, جو مٹیریلسٹک اپروچ پہ کام ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن میرا کہنا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم رو رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اگر ابھی آپ بڑی بڑی گاڑیوں کے شو روم میں جائیں تو آپ کو بکنگ نہیں مل رہی. سال بھر کی بکنگ. بالکل ایسا ہی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہ کون سا فائنینشیل ڈیزاسٹر چل رہا ہے جس میں لوگ بوریاں بھر کے پیسے لے کے گھوم رہے ہیں, انہیں چیز اویلیبل نہیں ہو رہی اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو سرکمٹانسز چل رہے ہیں, دیکھیں دنیا میں نا 2 سرکل ہوتے ہیں, ایک سرکل آف انفلوئنس اور ایک سرکل آف کنسرن. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جن چیزوں سے کنسرن ہے نا وہ تو ہم مینج کر سکتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں نے کھانا کھا لیا, مجھے یاسر صاحب کے شو میں آنا ہے, میں آ گیا. لیکن اس کے ساتھ جو انفلوئنس ہمارے اوپر ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اچھا ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلے میں تو نظام کی بات چھوڑوں, ہمارے ابھی میں آ رہا تھا تو 1 گھنٹہ میں ٹریفک میں 1 کلومیٹر کے راستے میں پھنسا رہا, تبھی آپ کیا لیٹ بھی ہوا. تو آپ اس کو کیا کریں گے, آپ ایک چیز کرتے ہیں دوسری چیز خراب کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم اس کے لیے نہیں سوچتے کہ کیا چیز ہمارے لیے اگلے سال 2 سال بعد کیا امپیکٹ کریٹ کریں گے. ہم نے ابھی ایک ڈیسیجن لیا, بس ابھی کا جو ڈیسیجن ہے وہ اچھا
اچھا اس میں جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے نا، ابھی ذرا میر صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں. میر صاحب ذرا اس بارے میں بات ہو جائے. سوشل میڈیا آپ کے بڑے دل کے قریب ہے یہ ٹاپک، آپ اس کے اوپر بہت کھل کر بات کرتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. ہم بار بار یہ اس لیے دہراتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے اس کی اصلاح ضروری ہے اور اس کو بات سمجھانا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک تو ہمارے پاس فار سائٹڈ لوگ نہیں ہیں، جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ کے تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. جیسے ایک سڑک کھودنی ہوتی ہے، 4 آگے پہلی کھود دی ہیں، اب وہ ایک ڈیزاسٹر سا ہے. اب یہ ہر شعبے میں ہمیں نظر آتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں ضرور کلام کیجیے تاکہ میں پھر آگے چل کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. جی بہت شکریہ یاسر، بہت اچھی گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ فریش جو ہے وہ ریسرچ کر لیا ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ نوجوان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ مثلا ہمارے بارے میں کہے گا یار اس کو کیا پتا ہے، بالکل یار آج کل تو جو چیز ہے وہ مجھے پتا ہے، اس کو کیا پتا ہے. اور یہ ایج کا ایک ہے کہ اس کے اندر ایک جاننے کی جستجو جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ کیوریوسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے. اور واقعی جو ہے نا نوجوان اتنا وہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کہیں کہ اس کو بڑی گائیڈنس کی ضرورت ہے، بلکہ وہ صرف یہ ہے کہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایج کا ہے کہ جب آپ بھی اس ایج میں تھے یا ہم اس ایج میں تھے تو ہم بھی اپنے بڑوں کی بہت سی باتیں اگنور کرتے تھے کہ ان کو نہیں پتا. بالکل صحیح. اور وہ جو آیا ہے نا نوجوان، وہ اپنی پچھلی نسل کا وزڈم لے کے ساتھ آیا ہے. بالکل ٹھیک. تو لہذا آپ اسے چلنے دیں اور اس پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھائیں اور اس کو مواقع دیں. اور اچھا سب سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں نا مولا علی کا فرمان ہے کہ زندگی مختصر ہے اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب تک اس تجربے سے گزرتا نہیں ہے نا اس کو بھی چین نہیں آتا نا. تو بہرحال یہ کہ وہ جو تجربہ ہوتا ہے اسی لیے لوگ ممائز لکھتے ہیں کہ یہ میرے ایکسپیرینس ہے یا اس اپنے بارے میں جو سینئرز بولتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ میں تو یوز کرتا ہوں، آپ کے سامنے آپ بھی میرے ساتھ ہیں. اچھا مجھے تو بہت سی باتیں کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. میں تو بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ دوست پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی جس کو سمجھ آئی ہے اس کے لیے ہے. تو یہ چیز ہے کہ موجود تو جو چیز ہے وہ آپ کا اپنا اپنا کہنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو ٹریننگ لی ہے اور مسلسل سیکھتے ہیں وہ جرنلزم کا ہے، ہم اسی لینگویج کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک سچویشن ہے اس کے مطابق ایک شعر مل جاتا ہے کسی بھی استاد کا، بالکل تو ہم وہ ایک شعر لکھتے ہیں اسی سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو لہذا کمیونیکیشن جو ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ آج کے دور میں تو کم از کم نہیں ہے اپنی میسج جو ہے نا ڈسپلے کرنے میں. اب وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے یہ تو اس کی ریچ کے حساب سے ہے. لیکن یہ ہے کہ جو چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے نا، جیسے نیٹ ورکس ہیں سارے جتنے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈ لگائے. یہ سب سے بڑا ایک چیک ہے، مانیٹرنگ ہے جو آٹومیٹک ہے. وہ آپ کو کسی کو فون آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے وہ حرکت کی، انہوں نے وہ اس کو پکڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بڑی امپروومنٹ آ رہی ہے بہت زیادہ. ہاں کمیونٹی چیک جو ہیں جو یا اس کی جو ایک فریم ورک ہے یا اس کا جو ایتھکس ہے، ایتھک کوڈ ہے، وہ ان کے اپنے مطابق ہے. اب آپ جو ہے اگر ان کے مطابق ہو کے نہیں چلیں گے تو چھوڑ دیں اس نیٹ ورک کو. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں، آپ بنائیں اپنے لیے. اچھا کئی جگہوں پہ آپ کے لیے آزادی ہے. آزادی کیا ہے کہ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرنا سیکھیں، اس کے اندر بات کرنا سیکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے پہلے ہم مثالیں دے رہے ہیں اشعار کی، کارٹون ہوتا ہے یا ادروائز آپ کی لینگویج ہوتی ہے، ورڈز ہیں ایسے، آپ ان کا استعمال کریں، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو ہم اس وقت جو چیلنج پاکستان کی سوسائٹی، تو پاکستان کی سوسائٹی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری ریاست ہے نا وہ بہت لا تعلق ہے. سب سے بڑی جو ہے نا خرابی ہے. اب دیکھیں کہ ایجوکیشن ہی صرف دیکھ لیں
کہ ایجوکیشن میں کتنے جو ہے وہ عجیب و غریب نظام بنا ہوا ہے کہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. ایسا نظام ہے کہ جس میں کوئی نظام ہی نہیں. بالکل ایسا ہی. کیا اب ایک آپ دیکھیں دنیا میں کہاں پہ بہت سے جو ملکوں کے جن کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ ہم مائگریشن کرنا چاہتے ہیں وہاں کوئی چلو دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے جی اپنی وہ سارے پیسہ بھی وہاں پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں نے شفٹ کیا ہوا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مثلا وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کو فلاں سکول میں جانا ہے بچے کو لے کے اور صبح صبح نکلنا ہے اور رش میں جو آپ کی ایریا کا سکول ہے وہی بیسٹ سکول ہے. بالکل ایسا ہی. تو ان کے اسٹینڈرڈ ایک بنا ہے, ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کیا تو وہ چیز سے اسی طرح اگر قریبی جو ہاسپٹل ہے اسی میں ہی جانا ہے. ہاں اسپیشلائز کے لیے کوئی اور جگہ جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ابھی آپ دیکھیں میں ایک دفعہ گیا تھا جاپان تو میں نے دیکھا کہ جو ریسٹورینٹ ہے چھوٹے جو جہاں پہ سب لوگ لنچ ونچ کر رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں نظر آیا کہ یہ غریب کا ریسٹورینٹ ہے اور یہ امیر کا ریسٹورینٹ. بتائیں یہاں پہ تو ہے نا ایسا ہی یار یہ ڈھابا جو ہے یہاں پہ مزدور کھا رہا ہے یہاں پہ مزدور جہاں کھا رہے ہیں وہاں پہ جی ایم نہیں کھائے گا وہ اس کے لیے اس کو کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کسی اچھے ریسٹورینٹ میں دیکھیں جتنے ریسٹورینٹ ہیں سارے ہی اچھے اور اسی اسٹینڈرڈ کا فوڈ اور جو اسٹینڈرڈ اس ملک نے اپنے لیے فوڈ کا بنایا ہے اس اسٹینڈرڈ سے کم چیز بک ہی نہیں سکتی. بالکل. تو لہٰذا یہ کام کس کا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو انفلوئنس کا ایریا ہے جو باہر سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ ریاست بالکل ٹھیک. تو وہ ریاست کی ذمہ داری میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو کر رہی ہے ریگولیشن کر رہی ہے. تو ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ ریاست کے پاس ہیں تو ریاست کو اس میں اپنا جو ہے وہ ان پٹ دینا چاہیے. باقی اکنامک کی ایک بات ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک کے پاس جو پیسہ ہے وہ فیو پیپل کے پاس ہے. اگر وہ نہیں مل رہا نا کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ فیو پیپل ہیں. آپ اس کی ریشو اپنی پاپولیشن کے مطابق اس کی ریشو نکالیں. لیکن کیا ہے کہ جو پھر میں بات کروں گا کہ ریاست کو طاقتور ہونا چاہیے کہ ریاست کے پاس پیسے نہیں جا رہے. اب کئی لوگ ہیں وہ بڑی انجوائے کر رہے ہیں لائف اسی ملک میں رہتے ہوئے بے انتہا ہمارے سامنے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا یہ انجوائے کر رہے ہیں کیا ان کا جو ان کے پاس سرمایہ ہے اس میں سے ریاست کے حصے میں کتنا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو دولت کی تقسیم ہونی ہے اور دو کام ہیں نا جو ریاست کو کرنے ہیں بہت بڑے اہم. ایک دولت کی منصفانہ تقسیم کی طرف بار بار لے کے جانا ہے اور ایک پاور کی تقسیم. نہ پاور کی تقسیم کر رہی ہے ریاست جس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئیں یہ پاور کی سب سے بیسٹ تقسیم ہے. ٹھیک ہے اس کو امپاور کریں. جو کونسلر ہے جو یونین کونسل ہے اس کو امپاور کریں لوگوں کے مسائل اس سے حل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح دولت کی منصفانہ تقسیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی جس کے پاس زیادہ دولت ہے جس نے زیادہ پیسہ کما رہا ہے اس کو زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی ہے نا ایک سمپل سی بات ہے. اور جس کے پاس کم ہے اس نے کم کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ تو زیادہ اور گریب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ملک میں اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم وہ نہیں اپنے جو ہمارے کنٹینرز بھی آئے ہیں وہ نہیں جا سکتے. ایکسپورٹرز جو ہیں یا انڈسٹری ہے اس کو را مٹیریل نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نہیں مل رہا. لیکن وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل. ان کو کون واچ کرے گا اور وہ حکومتوں کا حصہ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حکومتوں کا حصہ ہے. آپ سوچیں کہ بعض دفعہ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی لگژری لائف ان کو گزارنی چاہیے ان کی ڈیوٹی کے حساب سے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی لگژری لائف جو ہے ان کی لائف دیکھیں تو بہت لگژری ہے. بالکل ایسے. ایک بہت اہم شخصیت جن کا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ڈرائنگ روم کی ایک تصویر دیکھی تو میں نے کہا یہ تو کسی پرنس کا ڈرائنگ روم ہے. بالکل. جبکہ ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو ان کے بارے میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ یہ تو جو ہیں ایسے ہیں کہ جن کو جنگلوں اور بیابانوں میں یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کے سلسلے بناتے ہیں لیکن ان کا گھر جو ہے اتنا لگژری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے خود بھی تو ایک سیلف جو ہوتی ہے جسے آپ خود احتسابی کا نظام کہتے ہیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بھائی کس طرح یہ چیز جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. تو وہ اگزامپل سیٹ کرنا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے مینٹورز کا.
ٹھیک ہے. تو جو مینٹور ہیں جو بھی یا اپنے اپنے شعبے میں جو ہے وہ اہم جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, کسی نہ کسی جگہ وجہ سے پہنچ گئے ہیں, وہ کوئی ان کو ایسا موقع دے دیا قدرت نے کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی, تو وہ اس کو پریولیج نہ سمجھے, وہ اس کو ریسپانسبلٹی سمجھے. تو وہ اگر اپنے وہ رول مینٹورشپ کا رول بھی پلے کریں اور ایگزامپل سیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ پھر نیچے لوگوں میں جو فرسٹریشن ہے نا وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. بہت بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. اور یہ مشن ہزاروں خاندانوں کو ان کی چھت مہیا کرنے تک جاری ہے. آئیں آپ اور ہم مل کر نیکی کے دیے جلاتے ہیں. ببلیفائی لائف. ادویات کی ہوم کلیکشن کے لیے 0800-11-555 پر کال کریں. ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسب وقت ملے. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ڈاکٹر فہیم ہربلز, شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ, طاقت بحال, پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین, جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسب وقت ملے. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. ادویات کی ہوم کلیکشن کے لیے 0800-11-555 پر کال کریں. ببلیفائی لائف. اور یہ مشن ہزاروں خاندانوں کو ان کی چھت مہیا کرنے تک جاری ہے. آئیں آپ اور ہم مل کر نیکی کے دیے جلاتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا آصف. اب ابھی کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو اچھی لگی اور بس آپ نے دل دے دیا اور پھر شادی ہو گئی؟ پھر بلا وجہ لفٹ نہیں کرانا, تو مجھے لفٹ نہیں کرائی شروع میں. ایک کباب سے لوگ ٹپک گیا. اچھا حلیم, آپ کی فیوریٹ پالیٹیشین کون ہے؟ میرے شاہ محمود قریشی. زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص آیا جس سے آپ کو کبھی پیار ہوا اور آگے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ سوچا, کوئی پلاننگ ہے آگے کی؟ میں دل پہن کو روز پیار ہوتا ہے. اچھا مطلب روزانہ پیار ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کافی ٹائم سے چلتی آ رہی ہے. آپ لوگوں نے جو عوام سے وعدے کیے تو اس طرح سے ان کو کیوں نہیں فیسلٹیز دی گئی ہیں؟ ہم تو سمجھا کے تھک گئے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور ہے, مگر کراچی کے زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ سارا کا سارا پچھلے 35 سال سے این پی ایم کے پاس. ایک مضبوط آپ کو بلدیاتی نظام دینا پڑے گا. ایک یہ وہ شہر ہے جو دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے. دیکھیے باخبر کراچی جمعے سے اتوار دوپہر 1:05 پر صرف K21 نیوز پر. شہر قائد اور مافیا کا راج, غیر ذمہ دارانہ پارکنگ, ذمہ دار خاموش تماشائی, یا قانونیت ہی قانون, مہذب معاشرہ اور بے حسی, امن و امان کے رزق پر عوام. صفائی نصف ایمان, لیکن ہم کیا کسی نے سنی ہے چیخیں؟ نہیں, پر اب سب سنیں گے, کیونکہ چیخ اٹھا کراچی. دیکھیے پروگرام چیخ اٹھا کراچی جمعرات سے. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, خاص طور پہ ذہن سازی کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر. کچھ پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے, معزز مہمان تشریف فرمائے, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فراز وجدی صاحب اور مبشر میر صاحب.
डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले मीर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि है कि आपको डायरेक्शन सेट किस तरह करनी होगी और साथ साथ ये कि आपको एग्जाम्पल किस तरह सेट करनी है, तो ये बड़ा जरूरी है। अब हमारे पास अलमिया कहूं इसको कि कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। यही बात लीडरशिप की तरफ भी है कि जब भी हम बात करते हैं कि वो लीडर हो जो कौम का जो संत है, जो क़िबला है, उसको दुरुस्त करे और उसके बाद फिर सही रास्ते पे लेकर जाए और सेट बाय एग्जाम्पल काम करे, ऐसा कि नीचे लोगों को कोई मिसाल मिले, लेकिन वो चीज यहाँ पर ना पैदा है। देखिए, अच्छा सवाल आपका बहुत अच्छा है। मुबशिर साहब का मैं शुक्रिया भी करूंगा, इन्होंने ऐसे पॉइंट रेज किए कि जिसमें बोलने के लिए मवाद मिल गया। जी। देखिए, जहां आपने लीडरशिप की बात की ना, जी, लीडरशिप वहां होती है जहां लीडर हो। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीडर ही नहीं है ना, हर आदमी ने अपनी 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाई। बिल्कुल सही। मुबशिर साहब ने अभी जो भी पहलू हाईलाइट किए, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जी। और हमारी उसके लिहाज से जितनी भी कम्युनिकेशन है वो अनकंट्रोल्ड है। बिल्कुल ठीक। हम अनकंट्रोल्ड कम्युनिकेशन पे चलते हैं जिसके कोई एविडेंसेस नहीं होते। अब आप देखें, जो उन्होंने एक ड्राइंग रूम की बात की कि इतना लग्जरी ड्राइंग रूम, और वो पैसा तो आ रहा है जी, लेकिन उसका एहतसाब कौन लेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल। हमारे मुल्क की बर्बादी की वजह जो मैं आपको सही बताऊं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसने खाया, आने वाले ने उस पर इल्जाम लगाया। बिल्कुल। इल्जाम लगाने के बाद वो एक गुत्तम गुत्था रेस चलती रही। जी। भाई, मेरा कहना है कि अगर खा लिया, एविडेंस दो, उससे रिकवर करो। ठीक है। वो आवाम का पैसा है, आपकी डायरेक्शन में रिकवरी तो कहीं है ही नहीं, फिर रोना किस बात का? लेकिन वो निजाम भी तो डिफाइन नहीं किया गया है जिसके जरिए तमाम चीजें होंगी। करें इसमें थोड़ी सी इजाफा करूं कि जो अभी आपने देखे जो तरमीम पास की है गवर्नमेंट ने और जिसके ऊपर बहस हो रही है, तो उसमें कुछ हमारे पुराने जो जिनको लीडर लोग कहते हैं अपना, उन्होंने जिसकी 50 करोड़ से कम की जो है करप्शन का इल्जाम था वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो मैंने लिखा कि अगर आपके पास अगर आपने करप्शन जो है ना 49 करोड़ 99 लाख और 99,999 की है ना, तो जायज हो गए। 50 के फिगर से नीचे रहे तो आप अब फिट है। मसला ये है, हमने हर जगह अपना जो प्रिविलेज है ना वो रखा हुआ है कि हमने बचना कहां से है, क्योंकि एक्सपेक्टेड करप्शन इससे ज्यादा क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। अब वो तो उस लेवल पे है जिसकी कोई अनगिनत कोई काउंटिंग शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि हम निजाम की बात करते थे कि हमारे आइन में हर चीज का निजाम है, क्या हाल है? जी। वो उस आइन को इम्प्लीमेंट कौन करे? उस आइन को तो लोग अब मानते ही नहीं। बिल्कुल। मुझे वो एक लीडर की कहावत याद आई, वो कहने लगे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की और उस पर वो कसम खाते हैं, तो बात बड़ी सच्ची करते हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की है, करप्शन बड़ी हुई है। बड़ी की है। भाई, मैं एक इदारे से मुंसलिक था पहले, तो वहां करप्शन की बात थी, तो वहां पे लोग ये कहते थे कभी 1-2 लाख रुपए की करप्शन नहीं करना, बड़े करंट लगेंगे। आप समझिए मेरी बात? बिल्कुल ऐसा। तो मतलब इतनी करो कि अपने आप को भी सेव करो, दूसरे का ड्राइंग रूम भी सेट कर दो। बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे ड्राइंग रूम पकड़ लिया। तो बात यह है कि आप निजाम आपके पास सारे हैं, उस निजाम को मानने वाले नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इन्होंने बताया, लोकल गवर्नमेंट आज नजर ही नहीं आ रही। आप कराची देखें, आज आधा कराची टूटा पड़ा हुआ है। किसकी वजह से? मेरी वजह। खिलाफ है मेरा आधा, आपने लफ्ज ज्यादा सारा ही टूटा। लेकिन आप देखें ना, इसमें मेरा कसूर है, आपका कसूर है। लेकिन जब बात यह है कि हम खाली इल्जाम लगाने से कोई चीजें नहीं होती, मैं कहता हूं उनको एहतसाब करो, उनको अवामी अदालतें आप बनाएं, उनसे रिकवरी करें, आवाम का पैसा आवाम के फैसिलिटीज में लगाएं। लेकिन आज हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। बात यह है कि जो रेगुलेटरी बॉडी की बात है, तो रेगुलेटरी बॉडी का काम है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर कोई ना कोई एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है। लेकिन वो रेगुलेटरी बॉडी की अपनी कोई पॉलिसी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें कराची के हिसाब से, तो प्लान ऑफ एक्शन जरूर बनता है, लेकिन उस प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। आप देखें अभी यूनिवर्सिटी रोड, जौहर दोनों एक साथ टूटा हुआ है, वही रोड है, लोग कहां से आवाम आएगी जाएगी? अच्छा, उसकी कोई जरूरत अभी नहीं थी? नहीं थी। ये वो रोड सही था, कुछ ऐसा पहले सही हुआ था, उसमें सिर्फ बसें चलाने की जरूरत, बिल्कुल बसें चलाने की तोड़ने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी। लेकिन अब चले उनके दिमाग में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक अलग सी चीज है।
लेकिन आप चले, बस तो सेकंड प्रॉब्लम है ना। अभी आप जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे हैं उसमें बेसिक नीड्स तो हैं, एरियाज में पानी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, इन बहरान से तो आप पहले निकले। बिल्कुल ठीक है। इंसान जिंदा रहेगा तो बस में सफर करेगा ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, बोलने वाली बात नहीं है, अभी कुछ गरीब बच्चे थे, उनके पास ओढ़ने को चीजें नहीं थी, मैं रजाइयां खरीद के हैदराबाद से देके आया। ये मेरा काम है? नहीं, ये रियासती जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही। अब सर्दी है, कोई निजाम नहीं है सारा। अब कराची में क्या है कि देखें, कैपेसिटी है, कराची उस कैपेसिटी से फुल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा। ना आप इससे ज्यादा लोगों को पानी दे सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कराची में आने से लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें, आप कराची को हैदराबाद तक एक्सपेंड कर दें ना। अब तो बहरिया बन रहा है, बहरिया 2 बन रहा है, DHA 9 बन रहा है, उससे आगे गुलमोहर, बहुत सी सोसाइटी बन रही है। आप कराची को हैदराबाद की टेरिटरी तक कर दें तो लोग फिर एक जगह पस नहीं होंगे। एक एक फ्लैट में 200-200 फैमिलियां रह रही हैं। अब अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन दे दें तो ये तो भाई बड़े इक़्तिदार आप लोग हैं, आपके लिए क्या प्रॉब्लम? प्लानिंग की जरूरत है ना, वो आपको वही बात है कि मसला पता है कि उस प्लानिंग में आपके पास प्लानर नहीं है। यही बात हो रही है कि वो प्लानर साहब ने एक एजुकेशन का सवाल किया, प्लानर अगर अनएजुकेटेड होगा तो क्या खाक प्लान करेगा? आप एक एजुकेटेड लोगों की टीम बनाएं, उनको अपने साथ मिलाएं, उनसे आप थोड़े से आइडियाज लें, उनकी चीजों को करें। एक पिछला प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने कहा अगर आपको मेरी कहीं जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हम इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए वॉलंटियरली तैयार हैं। आप आपसे पूछेंगे आपका फायदा क्या है? आपका फायदा क्या है? वेरी गुड, सही है। और यकीनन आपका कोई फायदा है, कोई फायदा आपका कोई फायदा। उसी मद में किसी सही आदमी को काम नहीं करने देंगे। ये मिसब अब वक्त क्योंकि महदूद है, मामला तो बहुत सारे थे जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी, खासतौर पर जो सियासी खींचातानी है। अभी लोग जैसे बात हो रही है ना कि वो विजनरी लोग हों, फार साइटेड लोग हों, अभी जो कुछ हो रहा है हम लोग शायद इस चीज से अभी हमें शायद वाकिफ नहीं है, अंदाजा नहीं है कि पूरी दुनिया ना एक दूसरे को देखती है, उनके मामला के ऊपर नजर रखती है। वो पहले जैसा दौर नहीं है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप आइसोलेशन में थे। सियासी मामला जो कुछ हो रहे हैं, जो कुछ पंजाब में हो रहा है या सिंध में हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, सबके सामने हम हर चीज से जो है वो बाखबर हैं। ये जो सियासी सूरत हाल बन रही है जिसमें रोजाना एक नया पैंतरा बदला जाता है, फिर सियासी जोश, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस सारे सिलसिले से कब जान छूटेगी और कब वो मामला अपनी जगह पर आएगा कि फिर हम दीगर मामला के ऊपर गुफ्तगू कर सकें। आपको पता है अब हमारा मीडिया भी जरा अबलाग जो है वो C9 के ऊपर चल पड़ा है। अच्छा, एक जुमला उसके ऊपर के लोग हमें देखते हैं और हम लोगों को देखते हैं। हम लोगों को देखते हैं। तो आपको याद है सियालकोट में एक वाकया हुआ था ना कि एक बड़ा श्रीलंका के एक साथी जो थे उनको लोगों ने मार के जलाया। तो मैंने एक छोटा सा उसका प्रोग्राम सोशल मीडिया पे किया, तो जर्नलिस्ट थी एक वहां से श्रीलंका से, उन्होंने हमारे साथ एक इंटरनेशनल प्रोग्राम किया था, तो मैंने उनको उनके कमेंट्स उसमें लिए। तो फिर और भी वहां के श्रीलंकन जर्नलिस्ट से बात हुई। तो देखें आप, श्रीलंका के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो वहां पे ब्लॉग्स या न्यूज लिखी हुई थी, मैंने वो भी चेक की, तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या लिख रहे थे कि ये ऐसा मुल्क है जिसके पास बेपनाह वसाइल हैं, इसके बावजूद ये पीछे क्यों है, ये हम सोचने से। बिल्कुल। तो ये सारी जो आपका सवाल है, ये जिसमें आप सियासी लोगों की या दीगर इदारों के सरबराहों की, या उसको मैं अगर टोटल बात करूं तो पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल रूलिंग क्लास, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, ये मुल्क में रूल कर रहे हैं जबकि इस मुल्क में गवर्न होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये हमारे ऊपर ना, जैसे अगर कोई इन्वेडर आता है ना तो वो रूल करता है, लेकिन जब आपकी अपना मुल्क होता है तो फिर आप गवर्नेंस होती है, ठीक है। फिर उसके में बैड होती है या गुड होती है, उसके ऊपर बात हो। तो यहां तो रूल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब आप गवर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क ठीक होना शुरू होगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, उसकी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि कानून साजी, आइन साजी अच्छी बातें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुआशरा डेवलप होता है ना वो एथिक्स से होता है। क्या अच्छी बात। उसके ऊपर होता है कि आपने जो उसमें जो आपकी इक़्तिदार हैं जी। अच्छा, अगर हम ये कहें कि मैं कहूं कि 40 साल पहले की इक़्तिदार जो है वो ज्यादा अच्छी थी और अभी जो है बहुत सी चीजों पे जो है ना लोग जो हैं वो अपने उस तरह नहीं बिहेव कर रहे। जो लोग हमें सामने ऊपर नजर आ रहे हैं वो किसी तरह भी पहुंचे हुए हैं, वो उसमें मेरिट पे गए हैं या बगैर मेरिट के गए हैं, उसके अलावा उनके अपने कॉल फेल में तजाद है।
یعنی کہ وہ جو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ بھائی وہ لیڈرشپ کی بات ہی سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ اس کے کال فیل میں تضاد نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا دن گزرا تو ان کے بارے میں جو لکھا گیا کہ جب وہ تحریک پاکستان چلا رہے تھے اور پاکستان کے اصول کے اوپر یا مسلمانوں کی رائٹس پہ کام کر رہے تھے تو ایک فورن جرنلسٹ نے ایک عام سے آدمی سے پوچھا جلسے میں یہ تو انگلش میں اسپیچ ہو رہی ہے تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا لیکن پھر تم کیا اتنے شوق سے سن رہے ہو؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے اور میرے بارے میں بات کر رہا ہے. بالکل ایسا بات ختم ہو گئی. تو یہ کیا ہے کہ یہ کتنی بڑی کمیونیکیشن ہے. جی یہ ہے امیج آف دا لیڈر. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو اس وقت جو کھینچا کھانی ہو رہی ہے یا جو ہو رہا ہے یہ سارے وہ خلا ہیں جو قائد اعظم کے بعد